کیسر روم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ ہمیں ان سوالات کے جوابات دے اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا دین سچا ہے۔ نمبر 1، خدا کی رضا کون سی ہے اور ہمیں خدا کا مقام بتائیں۔ نمبر 2، وہ کون سا پیغام رسا ہے جو نہ جن تھا نہ ہی فرشتہ اور نہ ہی انسان تھا۔ نمبر 3، ہمیں وہ چیز بتائیں جس کو وحی ہوئی لیکن وہ نہ جن تھا نہ ہی انسان اور نہ ہی فرشتہ تھا۔ نمبر 4، وہ ایک کون سا ہے جس کے ساتھ دوسرا نہیں۔ نمبر 5، وہ 2 کون سے ہیں جس کے ساتھ تیسرا نہیں۔ نمبر 6، وہ 3 کون سے ہیں جن کے ساتھ چوتھا نہیں۔ نمبر 7، وہ 4 کون سے ہیں جن کے ساتھ پانچواں نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفصیل سے جوابات دیے۔ ردائے خدا کے بارے میں ہمیں اپنے پیغمبر نے بتایا ہے کہ اللہ کا فرمان ہے، بزرگی اور عظمت میری رضا ہے۔ مقام خدا کے متعلق تمہیں معلوم ہوگا کہ کوئی جگہ اور کوئی مکان خدا سے خالی نہیں، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ وہ ایلچی جو نہ انسان تھا نہ جن تھا اور نہ ہی فرشتہ تھا، وہ کوا تھا جس کو خدا نے بھیجا اور وہ دوسرے کوے سے لڑنے لگا۔ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا، پھر زمین میں گڑھا کھود کر مردے کو دفن کر دیا۔ اس کو دیکھ کر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کی لاش کو دفن کیا۔ وہ چیز جن کی طرف وحی کی گئی وہ شہد کی مکھی تھی، جس کے بارے میں خدا فرماتا ہے، تیرے رب نے شہد کی مکھی کو پیغام بھیجا۔ وہ ایک جس کے ساتھ دوسرا نہیں، وہ خدا کی ذات ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ 2 جس کے ساتھ تیسرا نہیں، وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا تھے جن کے ساتھ تیسرا نہ تھا۔ وہ 3 جن کے ساتھ چوتھا نہیں، وہ 3 فرشتوں کے سردار۔ نمبر 1، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ نمبر 2، حضرت میکائیل علیہ السلام۔ نمبر 3، حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے جن کے ساتھ چوتھا نہیں تھا۔ وہ 4 جن کے ساتھ 5 نہیں، وہ 4 کتابیں ہیں۔ نمبر 1 توریت، نمبر 2 زبور، نمبر 3 انجیل اور نمبر 4 قرآن پاک۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کو بند کر کے مہر لگائی اور ایلچی کے حوالے کیا۔ خط کیسری روم کے پاس پہنچا تو اس نے کھولا اور پڑھا۔ خط پڑھنے کے بعد حکم دیا کہ تمام مسلمان قیدیوں کو حاضر کرو۔ قیدی لائے گئے، پھر حکم دیا گیا کہ ان کو قیمتی لباس پہناؤ اور باعزت بری کیا جائے۔